ون آف دا موسٹ امیزنگ لائنز فرام شہاب نامہ، کیونکہ ان کی سالگرہ تھی 26 فروری کو، آپ سب کے لیے۔ سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے کینبری کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اس کے منہ سے موت کا یہ پیغام سن کر مجھے بڑا شدید دھچکا لگا، لیکن میں نے اس کی بات نہ کاٹنے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے بالکل خاموش رہا۔ وہ بولتی گئی، یہ شہر مجھے پسند ہے، یہاں کا اسپتال نے مجھے بڑا آرام دیا ہے، یوں بھی اس شہر پر مجھے حضرت مریم کا سایہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر تمہیں بھی کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ اس نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی جامنی رنگ کے پلو سے میرے آنسو پونجے، بے حد غیر جذباتی انداز میں اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اس ملک میں ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہوتے، اس لیے میرے جنازے پر کسی کو نہ بنانا۔ یہاں پر تم ہو، ثاقب ہے، خالد ہے، زارا ہے، آپا آبدہ ہے، خالد کے گھر چل مسلمان ڈاکٹر دوست ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اب میں سنبھل کر بیٹھ گیا، بزنس آخر بزنس ہے۔ میں نے کہا جرمنی سے تنویر احمد خان اور پیرس سے نسیم انور بیگ شاید آ جائیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ آ جائیں تو ضرور آ جائیں، اس نے اجازت دے دی۔ وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں، لیکن پاکستان سے کوئی نہ آئے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی تو عزیز جو استطاعت رکھتے ہیں ضرور آ جائیں گے، لیکن دوسرے بہت سے عزیز جن میں آنے کی طرف تو ہے لیکن آ نہیں سکتے، خواہ ندامت سی محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے نا میڈم؟ آپ کا اشارہ سر آنکھوں پر۔ میں نے جھوٹی ہنسی سے کہا، اور کوئی ہدایت؟ میری قبر کے کتبے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور لکھوانا۔ ضرور، میں نے کہا۔ اور کوئی حکم؟ ہاں، ایک عرض اور ہے، اس نے کہا، اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کاٹنا سیکھ لو۔ دیکھو اس چھوٹی سی عمر میں ثاقب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، اپنا پرس کھولا، ایک چھوٹی سی کینچی نکالی اور بولی، لاؤ آج میں پھر تمہارے ناخن تراش دوں۔ اس نے میرے ناخن کاٹے۔ اس آخری خدمت گزاری کے بعد وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ مجھے اچھا تو بڑا لگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم برسر عام اس طرح کبھی نہ بیٹھے تھے، لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا اس نے مجھے بےتاب کر دیا۔ میں نے کہا، میڈم اٹھو، ہمارے ارد گرد جو بے شمار بچے کھیل کود رہے ہیں وہ کیا سمجھیں گے؟ یہ بڈھا بڈھی کس طرح کی عاشقی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ چمک کر اٹھ بیٹھی اور حسب دستور مسکرا کر بولی، یہ لوگ یہی سمجھیں گے نا کوئی بدحواس سا بوڑھا کسی چھوکری کو پھانس رہا ہے۔ کبھی تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ ہاں، روز ہی دیکھتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی، تمہارے بال کتنے سفید ہو رہے ہیں۔ میں نے اتنی بار کہا ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کلر شیمپو کیا کرو، لیکن تم نے میری کوئی بات نہیں مانتے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھے گدگدا کر ہنسایا، کہنے لگی، تم ایک مزے کی بات سناؤ؟ ضرور سناؤ، میں نے کہا۔ وہ بڑے فخری انداز میں کہنے لگی، کوئی 2 برس پہلے ہی میں نسیم انور بیگ کی بیگم اختر کے ساتھ آکسفورڈ اسٹریٹ شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ وہاں اس کی ایک سہیلی مل گئی۔ اس نے میرا تعارف یوں کرایا کہ یہ فرد شہاب ہے۔ یہ سن کر اختر کی سہیلی بے ساختہ کہا، ارے ہم نے تو سنا تھا شہاب کا صرف ایک بیٹا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا ان کی کتنی بیٹی بھی ہے جو بڑی ہوگی ہے۔ دیکھا پھر؟ ہاں ہاں بیگم صاحب دیکھ لیا، میں نے چھپ کر کہا۔ 5 بجنے کو ہے، چلو طارق کی سالگرہ پر بھی تو جانا ہے۔ یہ ہمارا آخری انٹرویو تھا۔ 18 سال کی ازدواجی زندگی میں ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیک وقت اتنی ڈھیر ساری باتیں نہ کی تھیں۔ دوستوں، یاروں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گھنٹے ہی ہاہا کر لیتے تھے، لیکن اکیلے ہم نے اتنی دل جمی کے ساتھ اتنے موضوعات پر کبھی اتنی طویل گفتگو نہ کی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے CSP سے استعفیٰ دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں تو وہ ثاقب کے اسکول جانے سے پہلے اس کے لیے آملیٹ بنا رہی تھی۔ آملیٹ بنانے کا چمچہ ہاتھ سے چھوڑے بغیر اور میری طرف آنکھ اٹھائے بغیر وہ بولی، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ، ضرور استعفیٰ دے دو۔ اس کی شان استعنا سے جل کر میں نے شکایتی لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ آپ کی رضامندی کے بغیر میں ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اور ایک ہے آپ کو توجہ نہیں دیتی۔ اس نے چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف یوں پیار سے دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا، اور پھر بولی، ارے یار میں تجھے کیسے سمجھاؤں، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ مجھے یہ زوم تھا۔ تمام سامعین، اس سے خوبصورت پیرا آپ نے کسی کے جانے سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ مجھے یہ زوم تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عفت پہلے اس مقام سے گزر چکی ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی ہوئی تھی میں نے چپکے سے اس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر پیار کیا۔ میرے اندر کے توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھیں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔
وہ مر گئی، ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا۔ کل رات میں کئی دیر تک بیٹھ کے اس لائن پہ سوچتا رہا کہ میرے اندر کے توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھیں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔ آپ یاد رکھیں اپنوں سے الوداع ہونا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ بیگم، بیوی، بیٹا، ماں جو آپ کے ہر کام پہ لبیک کہتی ہیں، آج وہ ان تابوت میں لیٹے اور آپ دوبارہ امید ہے، یقین ہے کہ آج بھی کہیں گے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ کاوش کا سانگ بچپن ایسے ہی ان سب کے لیے جو آج کچھ سوچ رہے ہیں۔